تمام کاموں میں عدل و انصاف کو لازم پکڑیں، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اور جب تم بات کرو تو انصاف کرو، گویا وہ شخص قرابت دار ہی ہو، اور فرمان الہی ہے، کسی قوم کی عداوت تمہیں خلاف عدل پر میدہ نہ کرتے، عدل کیا کرو جو پرہیزگاری کے زیادہ قریب ہے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ آپ جس سے محبت کرتے ہیں اور جس سے محبت نہیں کرتے، دونوں کو ایک میزان پر رکھ کر پرکھیں اور اس کے بعد حکم لگائیں، جماعت کو لازم پکڑیں۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اور اللہ تعالیٰ کی رسی کو سب مل کر مضبوطی سے تھام لو اور پھوٹ نہ ڈالو، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جماعت کو لازم پکڑو اور اختلاف سے بچو۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ منام میں اہتمام کرتے تھے، جبکہ سنت یہ ہے کہ نمازی منام میں ہر 4 رکعت والی نماز کو 2 رکعت پڑھے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ شرعی تعویل کی بنا پر 4 رکعت ہی پڑھتے رہے۔ اس کے باوجود حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہی ہے کہ ہر 4 رکعت والی نماز 2 رکعت ہی پڑھی جائے۔ ان سے پوچھا گیا، اب یہ کہتے ہیں اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ 4 رکعت پڑھتے ہیں، آخر کیوں؟ تو انہوں نے فرمایا، اختلاف بری بات ہے، اور ایسا ان کے شرعی قاعدوں کو سمجھنے کی وجہ سے ہوا، کیونکہ جو اس کے برخلاف کرے گا اس کے اور دوسروں کے فتنے میں پڑنے سے معمون نہیں رہا جا سکتا۔ شرعی میزان پر پرکھیں، وہ جھنڈے جو فتنے میں اٹھائے جاتے ہیں وہ دعا کے ہوں یا ملکوں کے، ضروری ہے کہ مسلمان ان کو صحیح کسوٹی پر وزن کریں۔ آپ دیکھیں کہ اس میں خالص اللہ تعالیٰ کی عبادت و بندگی ہے یا نہیں، رسالت محمدی کی گواہی پوری کی جاتی ہے یا نہیں، اور اس گواہی کا تقاضا ہے کہ شریعت مصطفیٰ کے مطابق فیصلے کیا جائے۔ کسوٹی پر رکھنے کے بعد آپ پر لازم ہے کہ آپ کی محبت اس میزان کے لیے ہے جو صحیح طور پر اسلام کو بلند و بالا کرتا ہے۔ پھر آپ ایسے لوگوں کو نصیحت کریں۔ جب یہ میزان ہو جائے تو اس سلسلے میں علماء ہوں گے، کیونکہ وہی لوگ صحیح شرعی حکم جانتے ہیں۔ فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ اپنے وقت میں حکمرانوں کے لیے بہت دعا کرتے تھے۔ ان سے کہا گیا کہ آپ ان کے لیے اپنے سے زیادہ دعا کرتے ہیں۔ فرمایا، ہاں، کیونکہ اگر میں درست رہا تو میری درستگی اپنے لیے اور اپنے ارد گرد رہنے والوں کے لیے ہوگی، رہی سلطان کی درستگی تو وہ عام لوگوں کے لیے ہوگی۔ قول و عمل میں چوکس رہیں۔ فتنے کے وقت گفتار و کردار کے کچھ الگ ہی ضابطے ہوتے ہیں، چنانچہ ہر وہ بات جو آپ کو اچھی لگے اسے کہہ ڈالنا یا ہر وہ کام جو اچھا لگے اسے کر گزرنا مناسب نہیں، کیونکہ فتنے کی گھڑیوں میں ایسا کرنے سے متعدد مسائل کھڑے ہوتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے 2 بھرے برتن کی مانند حدیثیں یاد کی، یعنی 2 قسم کا علم سیکھا، جن میں سے ایک کو میں نے عام کر دیا، اور اگر دوسرے کو عام کرتا تو میری گردن کاٹ دی جاتی۔ علماء کا کہنا ہے کہ اس سے مراد ایسی حدیثیں جو فتنے اور بنو امیہ وغیرہ سے تعلق رکھتی تھی، شرعی احکام سے متعلق نہ تھی۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں کہی، جبکہ لوگ رمضان کی لڑائی اور جنگ و جدال کے بعد ان کے سائے تلے اکٹھے ہو چکے تھے۔ انہوں نے انہیں اس لیے چھپا لیا تاکہ لوگ جدائی کے بعد حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جو یکجا ہو چکے تھے پھر لڑنے بھڑنے نہ لگیں۔ اس لیے حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، آپ لوگوں سے کوئی ایسی بات نہ کریں جو ان کی سمجھ سے باہر ہو، کیونکہ وہ ان کے لیے فتنے کا سبب ہوگی۔ فتنے کی گھڑیوں میں لوگ بات کو اچھی طرح سمجھنے سے قاصر ہوتے ہیں، لہذا ہر وہ بات جو معلوم ہے نہیں کہنی چاہیے۔ زبان پر لگام لگانا ضروری ہے، کیونکہ آپ نہیں جانتے کہ آپ کی بات پر کیسے اثرات مرتب ہوں گے، آپ کی رائے کیا رنگ لائے گی۔ سلف صالحین اپنے دین کی سلامت کے پیش نظر فتنوں کے وقت بہت سارے مسائل میں خاموش رہے تاکہ اللہ سے امن و سلامتی کے ساتھ ملیں۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، اگر تمہاری قوم کے لوگ کفر سے قریب نہ ہوتے، یعنی نئے مسلمان، تو کعبے کو ڈھال کر اس کو قواعد ابراہیمی بنا ڈالتا اور اس میں 2 دروازے لگا دیتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اندیشہ لاحق ہوا کہ کفار قریش جو نیا اسلام لائے ہیں، کعبے کو توڑ کر اس کو قواعد ابراہیم پہ بنانے اور اس میں 2 دروازے لگانے سے ایسا نہ ہو کہ لوگ غلط سمجھ لیں، یا یہ سمجھ لیں کہ آپ فخر کرنا چاہتے ہیں، یا آپ دین ابراہیمی کی بے حرمتی کرنا چاہتے ہیں، یا کچھ اور خیال کر بیٹھے، اس لیے آپ نے اس کو چھوڑ دیا۔ نیک اعمال کا اہتمام و اہتمام، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے،
لوگوں شخص یا رات کی طرح گنے فتنوں کے واقع ہونے سے پہلے پہلے نیک اعمال کرنے میں جلدی کرو، کیونکہ وہ فتنے اتنے خطرناک ہوں گے کہ صبح کے وقت بندہ مومن ہوگا تو شام تک کافر ہو جائے گا، اگر شام کو مومن ہوگا تو صبح تک کافر ہو جائے گا۔ آدمی دنیا کے معمولی مفاد کے عوض اپنا دین بیچ دے گا۔ کثرت سے اللہ کی عبادت کا اہتمام۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قتل و غارت کے دور میں عبادت کرنا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہجرت کرنے کے مترادف ہے۔ فتنوں کے ایام میں مسلمانوں کے خلاف زبان اور ہاتھ کو روک لینا۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان ہونے والی جنگوں کے موقع پر سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی کے پاس آئے اور کہا کہ میرے ساتھ میدان جنگ میں چلو۔ اس صحابی نے کہا، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، فتنوں کے دور میں تم لکڑی کی تلوار بنا لینا اور میرے پاس لکڑی کی تلوار ہی ہے، اگر اسی طرح پسند کرتے ہیں تو چل پڑتا ہوں۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو چھوڑ کر چلے گئے۔